میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے میرے کولیگ دوست ایسے بھی ہیں جو کہ کامیابی یا اپنی مبارک دنوں میں کانگریچولیشنز والے دنوں میں روتے ہیں، ان کے والدین زندہ نہیں ہیں، وہ ان کو یاد کرتے ہیں. تو آپ کی خوشی تبھی ڈبل اور 4 گنا 10 گنا ہوتی ہے جب آپ کے والدین خوش ہوں، ان کو دیکھیں آپ. میں جب بھی پریشان ہوتا ہوں اپنی ماں اور اپنے والد کی قبر پہ جاتا ہوں، اور میں جب بھی خوش ہوتا ہوں اپنی ماں اور اپنے والد کی قبر پہ جاتا ہوں. میں اپنی ہر بات جا کے اپنے والدین سے شیئر کرتا ہوں، ہر بات، اپنی ہر بات. یہ مرتے نہیں ہیں، یہ نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں. بات ہے بھائی، واہ 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 واہ. یہ قبر میں نہیں اترتے، یہ سمجھ لیجئے کہ ایک پہلو تبدیل کر لیتے ہیں بس، لیکن ان کی نگاہیں آپ کے اوپر ہوتی ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کی خوشی میں مسکرا رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کے غم میں تکلیف محسوس کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، سائے کی طرح موجود ہوتے ہیں، ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. وہ منور آنا نے کہا تھا نا کہ اداس رہنے کو اچھا نہیں بتاتا ہے، کوئی بھی زہر کو میٹھا نہیں بتاتا ہے. کل اپنے آپ کو دیکھا تھا ماں کی آنکھوں میں، یہ آئینہ ہمیں بوڑھا نہیں بتاتا ہے. اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا. اور کس طرح اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے. ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے. بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا، اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھوا. کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی. بہت جی چاہتا ہے قید جاں سے ہم نکل جائیں، تمہاری یاد بھی لیکن اسی ملبے میں رہتی ہے. بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے. یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، میں جب تک گھر میں نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے. بھائی فن سے فنکار زندہ، دولت سے ہر انسان زندہ، پر میرے نزدیک دولت مند وہ جس کی اب تک ماں زندہ. آئے ہائے ہائے ہائے. تو ماں اور باپ یہ دونوں رشتے ایسے ہیں کہ جن کو میسر ہیں. میں عموماً ایک بات کہتا ہوں کہ ماں باپ ہیں تو جنت ہے، ماں باپ نہیں ہیں تو حسرت ہے. ہمارے ہاں نارملی ہوتا پتہ کیا ہے، لوگ ماں کے بارے میں تو بہت کچھ کہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہنا بھی چاہیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے پیروں تلے جنت رکھ دی ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کا ڈور اوپنر باپ ہے، کیا بات ہے اس کو جنت کا وسطی دروازہ بتلایا ہے. اگر یہ ڈور کھلے گا نہیں تو جنت میں داخلہ نہیں ملے گا. اللہ اکبر. داخلہ نہیں ملے گا. اس جنت میں داخلہ چاہیے نا تو پہلے باپ کو راضی کرنا پڑے گا. اسی لیے کہ باپ جو ہے نا وہ بنیادی طور پر کبھی سوچئے گا وہ صاحبان کی طرح ہوتا ہے جو دنیا کی ساری دھوپ کو تپش کو اپنے اوپر برداشت کرتا ہے، لیکن اپنے سائے کے اندر اپنی اولادوں کو ہمیشہ خوش رکھتا ہے. کسی نے کہا تھا نا کہ عزیز تر رکھتا ہے مجھے وہ رگے جاں سے، عزیز تر مجھے رکھتا ہے وہ رگے جاں سے. یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے. وہ ماں کے کہنے پہ کچھ روب مجھ پہ رکھتا ہے، یہی ہے وجہ مجھے چومتے جھجکتا ہے. وہ آشنا میرے ہر کرب سے رہے ہر دم، جو کھل کے رو نہیں پاتا مگر سے سکتا ہے. جڑی ہے اس کی ہر ایک ہاں فقط میری ہاں سے. یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے. ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پہ سہتا ہے، تمام عمر وہ اپنوں سے کٹ کے رہتا ہے. وہ لوٹتا ہے کہیں رات دیر کو دن بھر، وجود اس کا پسینے میں ڈھل کے بہتا ہے. گلے ہیں پھر بھی مجھے ایسے چاک داماں سے. یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے. پرانا سوٹ پہنتا ہے کم وہ کھاتا ہے، مگر کھلونے میرے سب خرید لاتا ہے. وہ مجھ کو سوئے ہوئے دیکھتا ہے جی بھر کے، نہ جانے سوچ کے کیا کیا وہ مسکراتا ہے. میرے بغیر ہیں سب خواب اس کے ویراں سے. یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے. خدا کا شکر ادا کریں صاحب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ جیسی نعمت دی، اور اگر گھر میں ہیں تو ان کے قدموں سے لپٹ کے ان سے دعائیں کرائیں اور ان کی ہاں میں ہاں ملائیں. قدرت آپ کی ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دے گی. یہ عموماً میں نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں. میں نے کئی کیسز میں نادر بھائی بڑے پروگرامز کیے، ایدی ہوم جا کے دیکھا، میں نے کئی اولڈ ہاؤسز میں جا کے دیکھا کیوں نکال دیا، کیا کہہ کے نکال دیا. آیا کہہ کے نکال دیا، آپا کہہ کے نکال دیا، دیوانہ کہہ کے نکال دیا، پاگل کہہ کے نکال دیا، پگلی کہہ کے نکال دیا. خدا کی عزت و جلال کی قسم میں آپ کو بتاؤں
مجھے یاد آ گیا واقعہ، حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سرکار علیہ السلام جب جنت میں تشریف لے گئے، جنت تو آپ کی ہے نا، تو آپ نے تلاوت کی آواز سنی تو پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ بتایا گیا حارثہ بن نعمان ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ ماں کی خدمت کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ، وہ کرتے کیا تھے پتہ ہے آپ کو؟ وہ کرتے یہ تھے کہ اپنی والدہ کی خدمت اس لیول کی کرتے تھے جس کا تصور آج ہم کر بھی نہیں سکتے، یعنی اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کے لیے کھانا بنا کے ان کو کھلاتے تھے، سبحان اللہ، اپنے ہاتھوں سے ان کے کپڑے دھوتے تھے، اپنے ہاتھوں سے ان کے بالوں میں کنگھی کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے ان کو تیل لگاتے تھے، اور پھر خادموں کی طرح ہاتھ باندھ کے ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے کہ ماں حکم فرمائے کرنا کیا ہے۔ اور وہ کوئی اگر بات کہتی اور اگر سنائی نہ دیتا تو ریپیٹ نہیں کرواتے تھے کہ ذرا دوبارہ ذرا دہرا دیجئے تاکہ میں سمجھ لوں کیا کہا آپ نے، نہیں، اپنی بیوی کو جا کے اپنی زوجہ سے پوچھتے تھے کہ تم نے سنا کہ میری ماں نے کیا کیا، یعنی اتنی تکلیف تک اپنی ماں کو نہ دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ مقام دیا کہ تلاوت تو مدینے میں بیٹھ کے کرتے تھے، آواز اس کی جنت میں سنی جاتی تھی۔ سبحان اللہ، حضرت اویس کرنی کے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے مشتاق تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابی نہ ہونے کے باوجود صحابیت کا شرف عطا کیا، اور مقام کیسا عطا کیا کہ سرکار علیہ السلام کی زیارت نہیں کی لیکن رہتی دنیا تک جو ہے، یعنی ایک تو خیر التابعین میں، اور دوسرا یوں کہیے کہ امام العاشقین میں آپ کو لکھ دیا۔ اور کیا امام العاشقین میں آپ کا مقام لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام دیا صرف اور صرف اس وجہ سے کہ اپنی ماں کی خدمت کیا کرتے تھے، اپنی ماں سے دعائیں لیا کرتے تھے۔ تو جتنی نوجوان پوت ہے نا آج جو یہ سمجھ نہیں رہی، مطلب ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس دور میں ہو کیا رہا ہے، ارے ان کو نہیں پتا، ان کو نہیں پتا، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس دور میں چلا کیسے جاتا ہے۔ ارے جس نے تمہیں پہلا قدم اپنے قدموں پر رکھ کر چلنا سکھایا، تم اس کو بتلاؤ گے کہ تمہیں کیسے چلنا ہے، یا تمہیں کیسے نہیں چلنا، یا تمہیں چلنا نہیں آتا؟ یعنی تمہاری زبان جو کہ 2 گز کی زبان تمہارے دانتوں کے نیچے دبی ہوئی ہے، اس پہ کنٹرول نہیں ہے تمہیں، کہ تم یہ کہتے ہو اپنے ماں باپ سے کہ آپ کو بولنا نہیں آتا، آپ کو بات نہیں کرنا آتی، جنہوں نے پہلا لفظ بار 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 تمہاری سماعتوں میں گھول کے تمہیں اللہ بولنا سکھایا، تم ان کو بتلاؤ گے کہ ان کو بولنا نہیں آتا؟ وہ نہ بولیں تو بھی خیر ہے، وہ بولیں تو بھی خیر ہے، وہ ماں باپ ہیں، ماں باپ کے سامنے اولاد کا کام صرف یہ ہونا چاہیے کہ اپنے سر کو جھکا کر رکھے، دوسری کوئی بات نہیں ہے۔ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں یہ بات، جس نے اپنے ماں باپ کے آگے اپنے سر کو جھکا لیا، دنیا اس کے آگے سر جھکاتی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، کوئی دوسری رائے نہیں۔